پتھر پھینکنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جس جگہ وہ پتھر پھینک کے طلاق دیتا ہے اس جگہ پتھر پھینک کے طلاق دینے کا رواج ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب وہ پتھر پھینکے، ایک پتھر پھینکے تو ساتھ میں تلفظ بھی کرے کہ میں نے تجھے طلاق دی۔ ایک پتھر پھینکا، طلاق، طلاق کا ورڈ یوز کرے یا پھر کوئی اور کنایا ورڈ یوز کرے، جیسے چھوڑ دی۔ ایک پتھر پھینکا اور کہا چھوڑ دی، دوسرا پتھر پھینکا اور کہا چھوڑ دی، تیسرا پتھر پھینکا اور کہا چھوڑ دی، تو اس صورت میں پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ فقط اس نے بیوی کی طرف ایک پتھر پھینکا، دو پتھر پھینکے، تین پتھر پھینکے اور ساتھ میں کچھ بھی نہیں کہا، تلفظ نہیں کیا طلاق کا، نہ صریحی طور پر اور نہ کنایتاً، تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ تو رہا ایک معاملہ۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اختلاف پایا جا رہا ہے تعداد طلاق میں۔ شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے 2 طلاقیں دی ہیں، اور عورت کہہ رہی ہے کہ اس نے 3 طلاقیں دی ہیں، اور وہ اپنے مدعا پر ایک گواہ بھی رکھتی ہے۔ دیکھیے، جب اختلاف پائے جائے طلاق میں تو اصلاً شوہر کا قول معتبر ہوتا ہے، جبکہ عورت کے پاس کوئی گواہ موجود نہ ہو۔ اب جبکہ عورت کے پاس ایک گواہ تو موجود ہے، لیکن یہ گواہ ناکافی ہے، تنہا عورت کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، لہذا اس صورت میں شوہر کے قول کو ترجیح دی جائے گی، اور اب دیکھا جائے گا کہ اس نے جو 2 طلاقیں دی ہیں وہ کس طور پر دی ہیں، صریحی طور پر دی ہیں یا اس نے کنایتاً دی ہیں۔ صریحی طور پر دی ہیں تو اس کا الگ حکم ہوگا، اور کنایتاً دی ہیں تو اس کا الگ حکم ہوگا۔ یا آپ وضاحت فرمائیں گے تو اس کے بعد اس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ عدت کے متعلق سوال یہ ہے کہ اگر عورت مطلقہ ہو، عدت وفات گزار رہی ہو یا عدت طلاق، تو وہ اپنے گھر میں نہ رہتی ہو اور یہ کہتی ہو کہ میرا دل نہیں لگتا گھر میں، اور آس پاس گھومتی ہے، تو ایسی عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسی عورت اللہ عز و جل کی سخت نافرمان ہے، کیونکہ عدت کو گھر کے اندر گزارنا یہ ہمارے شعائر اسلام میں سے ہے۔ بغیر کسی مجبوری کی عورت دوران عدت گھر سے نہیں نکل سکتی، وہ بہت سخت گناہ کی مرتکب ہو رہی ہے، کیونکہ عدت گزارنا یہ اللہ عز و جل کی طرف سے لازم کیا ہوا ایک امر ہے مسلمان عورتوں پر۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے یتربصن بانفسہن، کہ وہ اپنے آپ کو قید کر کے رکھیں۔ جب وہ مطلقہ ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو ایک گھر کے اندر مقید کر کے رکھیں۔ تو جو عورت اس کی خلاف ورزی کرے گی گویا کہ وہ کلام اللہ عز و جل کی خلاف ورزی کرے گی، اور جو اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کرے گی وہ اللہ عز و جل کے عتاب کا شکار ہوگی، اللہ عز و جل کے عذاب کا شکار ہوگی۔ تو ایسی عورت پر لازم ہے کہ وہ عورت حالت عدت کے اندر اپنے گھر میں رہے، وگرنہ اس عورت کو سخت سے سخت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عذاب ملے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔